لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. یار یہ قرآن خوانی کے لیے جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے گھر میں قرآن پڑھنا ہے خود ہی پڑھیں. مدرسے کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور بچے تو بچے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے ابھی کھانے قرآن کے بعد دیکھ کھلے گی, ڈھکن کھلے گا, بریانی آئے گی, وہاں ایران تران یوں عجیب طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی پڑھتے بھی نہیں ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں. ان کا یہ تو مذاق بن گیا ایک چیز. اور ویسے بھی ایصال ثواب کے لیے تو قرآن خوانی ثابت بھی نہیں ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ان کے ایصال ثواب کے لیے؟ قرآن تو جو جہاں چاہے اپنے طور پہ بیٹھ کے پڑھ لے بس. اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں بطور برکت کے لیے رقیہ کے طور پہ قرآن خوانی ہو سکتی ہے, کیونکہ رقیہ عبادت نہیں ہے, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو دکان مکان میں برکت کے لیے تو وہ خود ہی پڑھ لیا کرو, سمجھتے ہو. بہرحال اگر کوئی مدرسے کے بچوں کو بلا کے بھی قرآن پڑھوا دے گا تو میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا اس عمل کو, لیکن یہ کہ یہ وہ بچے نہیں, ہمیں پتہ ہے نا. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہمارے امام صاحب ہمیں آیت کریمہ پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, آؤ آیت کریمہ 5 لاکھ دفعہ پڑھنی ہے. ہم چھوٹے بچے شرارتی ہوتے ہیں, ہم جاتے, ہمیں کیا کراچی کے حالات سے, ہمیں تو یہ تھا کہ آیت کریمہ کے بعد گرم گرم جلیبیاں ملیں گی, بڑی مزے کی جلیبی ہوتی تھی وہ. تو ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے نا دانے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ایک کے بجائے 4 اٹھا لیے نا. پھر ہم یہ بھی کر رہے ہوتے تھے جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کی جیب کھلی ہوئی ہے, شرارت, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ٹھاک کر کے جا کے اس کی جیب میں گر گیا تو جیت گئے, دائیں بائیں گر گیا تو ہار گئے. یہ پروگرام چل رہا ہوتا تھا. تو کون کتنی نگرانی کرے گا بھائی. پھر اٹھا کے کبھی کسی کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, اس کے کان پہ نا یوں کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا, وہ کہہ رہے کس نے مارا, کس نے مارا بھائی, ہم کہہ رہے ہمیں کیا پتا بھائی. پھر یوں کیا, یوں کہ لا الہ الا انت سبحانک. بچہ تو بچہ ہے نا میرے بھائی, اس کو کراچی کے حالات سے کیا یار. اس کے بعد گرم گرم جلیبیاں آتی تھی, اور مزہ, اب تک اس جلیبیوں کی لذت نہیں میں بھولا. ایسا مزہ آتا تھا, کراچی کے حالات گئے تیل لینے ہمیں جلیبیاں. تو بچوں کی یہی کنڈیشن ہوتی ہے میرے بھائی جن کو آپ قرآن خوانیوں کے لیے بلاتے ہو. ہاں کر سکتے ہیں لین دین. مفتی صاحب جی ارے بھائی وسوسوں کے بارے میں خدا کے لیے نہ پوچھا کرو. وسوسوں کے اور یہ وہم اور وضو نہیں ہو رہا, اس سے خود پاگل ہو جاتا ہے, جو مفتی پاگل ہو جاتا ہے. وسوسے کے مریض کا علاج ہے اس کو چترول لگائیں ٹائٹ طریقے سے, 2 منٹ کے اندر تو وضو کر, ورنہ تجھے طبیعت سے چترول لگیں گے. اس کے علاوہ سمجھانے سے ان کا علاج نہیں ہوتا. ان پہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عجیب ہی کوئی گناہ ہوتا ہے میرا خیال ہے, جس کی پھٹکار ہوتی ہے. یہ جب تک خود اپنا علاج نہیں کرے گا کوئی نہیں کر سکتا. جاؤ جلدی سے غسل کر کے نکل آؤ باہر, جلدی سے ٹھا وضو کرو, نکلو یار. بیٹھا ہوا ہے, گھسا ہوا ہے, ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں. غسل خانوں سے, واش روم سے فون کر رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب میں 1 گھنٹے سے شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہوں, مجھے تسلی نہیں ہو رہی. میں نے کہا مر جا تو تالاب میں ڈوب کے مر جا, تاکہ گھر والوں کو پورا ٹینک خالی کر دیتے ہیں بھائی. یہ ایک وسوسے کے مریض کے گھر والے میرے پاس آئے, کہنے پانی بھر کے تھک گئے, مجھے پورا ٹینک پی جاتا ہے, یہ اس کا وضو ہی نہیں ہوتا کم وقت کا. تو یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ ہیضہ ہے تقوی کا. ایسے آدمی کے طبیعت سے دھو دو اس کو, اس کا ابا کو چاہیے پولیس والے کو بلائے, یا خود طبیعت سے دھو دے, ٹھیک ہو جائے گا. یہ نہیں, یہ ٹھیک ہونے والی قوم نہیں ہے بھائی. ایک صاحب کو وسوسہ, خاتون کو وسوسہ, کہتی میں جب کپڑے دھوتی ہوں تو میرے ہاتھ ناپاک. اب یوں دھو رہی ہیں تو ہاتھ کیا ہو گئے, اب ہاتھ میرا نلکے پہ لگ گیا تو نلکا ناپاک. اب نلکا دھونے کے لیے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے نلکا کھولا تو یہ والا ہاتھ ناپاک. اب یہ پانی لے کے نلکے پہ ڈالا, لیکن یہ والا ہاتھ کیا ہو گیا, ناپاک. اب یہ والا ہاتھ دھونے کے لیے کونی سے نلکا کھول رہی ہیں یوں کر کے, پانی آئے گا تو یہ والا ہاتھ وہ چھینٹ گر گئی نیچے, چھینٹ سے پھر شلوار پہ لگ گئی, شلوار ناپاک. اب ٹانگ تو وہ ناپاک در ناپاک. تو وہمیوں کا یہ حال ہوتا ہے, اور ان کی یہی کم بختوں کی سزا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو بھائی. شریعت نے بتایا کپڑا دھو یوں کر کے 3 دفعہ دھو لو, بس نکلو واش روم سے باہر. جب ناپاکی جسم پہ لگی ہوئی ہے پانی ڈالو, دھو صابن سے, اس کے بعد غسل کرو, پتلی گلی سے نکلو. یہ یوں ہاتھ یوں لگ گیا, یہ یوں دروازہ, ایسے بھی میں نے دیکھے واش روم کا دروازہ یوں کر کے کھول رہے ہیں, کہ کیونکہ کئی لوگوں نے کنڈی پہ ہاتھ لگایا ہے تو وہ ان کا ہاتھ ناپاک, تو کنڈی ناپاک, پھر کنڈی ناپاک, تو کنڈی کے ذریعے آپ کی ٹانگ ناپاک, پھر ناک ناپاک, پھر برتن ناپاک. پاگل آدمی شریعت کو بدنام کر رہا ہے, اسلام کو بدنام کر رہا ہے. تو جاؤ یار وضو کرو, بس نماز پڑھو. فضول لوگ. میں جب بھی کوئی آتا ہے نا, میں خدا کی قسم میری حالت ہوتی ہے, میں کانپنے لگتا ہوں کہ اللہ اب خیر ہے, پتہ نہیں کیا کرو. سمجھ میں نہیں آتا اس کے,
جتنا گھنٹہ سمجھاؤ گے نہیں آتا, گھنٹہ بٹھا بٹھا کے سمجھاتے رہو نہیں آئے گا فہمی. اور طلاق کے وسوسے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو, مفتی صاحب مجھے ایسا لگا کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی, ابے مجھے ایسا لگا, ابے کیوں لگ رہا ہے تجھے, منہ سے جب تک پھوٹے گا نہیں ہوگی, کہہ رہے مجھے ایسا لگا کہ میں نے منہ سے نکالا ہے. یعنی جو بولتے رہو گے نا اس کو وہ لگتا رہے گا. زندگیاں برباد کر دی ہیں بھائی, یہ ڈپریشن ہے, اس کا علاج کرواؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے, یہ مفتیوں کے پاس نہیں آیا کرو اس میں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.